السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج کی ہماری گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ جیسا عمل ویسا بدلہ، جیسا کام ویسا انجام. آج ہم دنیا میں جو کریں گے اس کا بدلہ دنیا میں، قبر میں، آخرت میں ویسا ہی ہوگا جیسے ہمارے اعمال ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالی نے زندگی اور موت کو بنایا اور اس کے بنانے کا مقصد بھی بتا دیا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. بہت بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وہ جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے. تو ہم سب کا یہ امتحان ہو رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں. گویا ہم میں سے ہر ایک کے عمل کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ عمل کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے. اور انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے. اس کے لیے ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس زندگی کے، اس دنیا کے اختتام پر اچھا کرنے والوں کو اچھی جزا سے نوازے گا اور برا کرنے والوں کو سزا دے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے تاکہ وہ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور جن لوگوں نے اچھے عمل کیے انہیں اچھا بدلہ دے. یعنی آسمان بھی اللہ کے ہیں، زمین بھی اللہ کی، اور انسان کو بھی زمین پر اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، بھیجا ہے اور ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے. اور انسان سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ برائی کرنے والوں کو ان کا بدلہ دیا جائے گا اور اچھا کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیا جائے گا. سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون. جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر نیکی ملے گی، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کو برائیوں کا اتنا ہی بدلہ ملے گا جس قدر انہوں نے کی ہوں گی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں اور ہر ایک کے عمل کے مطابق ہی اس کو جزا دیں گے. جس کا جتنا اور جیسا عمل ہوگا ویسی ہی اس کی جزا ہوگی. سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. جو شخص اس دن بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور ایسے ہی لوگ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، یعنی قیامت کے دن پرسکون ہوں گے. اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اور کہا جائے گا تمہیں اتنا ہی بدلہ ملے گا جو تم کام کرتے رہے. یعنی آج یہ آگ تمہارے نصیب میں اس لیے ہے کہ تم نے جو کام کیے ان کا انجام یہی ہونا تھا. اب یہ ہے کہ ایک بات تو ہمیں یہ پتہ چل رہی ہے کہ انسان جو بوئے گا وہی کاٹے گا. جس قسم کا عمل ہوگا اسی قسم کی جزا ہوگی، اور انسان اپنے کیے کے انجام سے بھاگ نہیں سکتا. جو چیز اس نے آگے بھیجی اس دنیا میں وہی کل اس کو وہاں مل جائے گی. اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے کل کے لیے کیا تیار کر رہے ہیں. سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور چاہیے کہ ہر شخص دیکھے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ
ما قدمت لغد، کہ اس نے اپنی کل کے لیے کیا تیار کیا، کیا آگے بھیجا ہے، یعنی اگلی زندگی کے لیے وہ کیا کر رہا ہے. ہم سب آج کے لیے تو فکر مند ہیں، آج کے لیے تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کل کے لیے متوجہ کر رہے ہیں کہ کل کے لیے کیا ہے، اس کے بارے میں سوچو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. دوسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کی سزا جو ہے وہ اعمال سے ملتی جلتی ہوگی، یعنی جس قسم کے اعمال ہوں گے اسی قسم کی سزا ہوگی. مثال کے طور پر قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اور جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ گزران ہے، یعنی دنیا میں بھی زندگی تنگ ہوگی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں کیا، اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا. وہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی اور تو نے انہیں بھلا دیا، تو انہیں بھول گیا، اسی طرح آج تو بھلایا جائے گا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک تو یہ کہ اسے اندھا اٹھایا جائے گا، دوسرے یہ کہ اسے بھلا دیا جائے گا. یہ سزا کیوں دی جائے گی اس کو، اس قسم کی سزا کیوں دی جائے گی کہ وہ شخص اندھا اٹھایا جائے. ابن القیم رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس آیت میں تنبیہ ہے کہ جو شخص اپنی آنکھ کو اندھا کر لے، یعنی اللہ کے کلام کو نہ پڑھے، نہ دیکھے، نہ اس پہ غور کرے، نہ اس کو سمجھے، تو اس کو اسی قسم کی سزا ملے گی. جب اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑا، اللہ کی کتاب سے منہ موڑا جس کے ساتھ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا تھا، اور اس ذکر سے اس کی بصیرت اندھی ہو گئی، یعنی اللہ کی کتاب کے بارے میں اس کی سوچ سمجھ نے کوئی کام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. کیونکہ اللہ نے اس کو آنکھیں دی تھی لیکن اس نے ان سے صحیح طور پر کام نہیں لیا، لہذا اس کی سزا بھی اسی قسم میں سے ہوگی. اور اس کو اس عذاب میں یوں چھوڑ دیا جیسے اس نے دنیا میں ذکر چھوڑ دیا تھا. اللہ نے اس کی بصیرت اندھا ہونے کی سزا آخرت میں اندھا کر کے دی، اور اس کا ذکر چھوڑنے کی سزا اس کو عذاب میں چھوڑ کر دی. یعنی جس طرح تو نے میری کتاب کو بھلا دیا تھا، آج میں تجھے بھلا رہا ہوں اور اس عذاب میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں. تو یہ جو قاعدہ ہے کہ بدلہ یا جزا جو ہے وہ عمل کی جنس میں سے ہوتا ہے، عمل کی قسم میں سے ہوتا ہے، اسی قسم کی سزا ہوتی ہے جس قسم کا عمل ہوتا ہے، یعنی جو کیا ہوتا ہے وہی سامنے آتا ہے. اور یہ 100 سے زیادہ مقامات پر ہمیں قرآن و سنت میں بتایا گیا ہے. ان سب مقامات کا احاطہ کرنا اس ایک مجلس میں ممکن نہیں، لیکن اس اصول کو اور اس قاعدے کو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی جو کریں گے اس کو اپنے سامنے دیکھیں گے، اس کو پائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکی کی جزا پر بھی بہت اچھا وعدہ کر رکھا ہے. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما. اللہ تعالیٰ تو کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دے گا اور اپنے ہاں سے بہت بڑا اجر عطا کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ تو اتنا مہربان ہے کہ چھوٹی سی نیکی کی بھی قدردانی فرمائے گا، اور اس کو قبول کر کے اس کو نہ صرف یہ کہ اتنا ہی بدلہ دے گا بلکہ اس کا اجر بڑھانا شروع کر دے گا اور کئی گنا بڑھا کر اس کو واپس لوٹائے گا. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. اور جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں خوبی کا اضافہ کریں گے، یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو شخص نیکی کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزید نیکی کا دروازہ کھول دیتے ہیں. ایک نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے. یعنی انسان ایک نیکی کے کمرے میں مثلاً داخل ہوتا ہے تو اس کا دوسرا دروازہ ایک اور ایسے ہی کمرے میں کھلتا ہے جہاں ایک اور نیکی پڑی ہوتی ہے اس کے لیے. وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. جب آگے بڑھتا ہے تو ایک اور دروازہ کھلتا ہے, وہاں ایک اور نیکی کا چانس ملتا ہے. آگے بڑھتا ہے تو ایک اور. اس طرح پوری زندگی ہر قدم اس کو نیکی پر نیکی کرنا نصیب ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے, کیونکہ انسان اپنے لیے وہ راستہ چن لیتا ہے, اختیار کر لیتا ہے جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں یہ دیتے ہیں اس کو کہ اس کے لیے نیک کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں, نیکیوں پر نیکیوں کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. اور یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو توفیق دیتا ہے, کیونکہ کوئی بھی نیک کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا. جب تک وہ ہمارے لیے کسی کام کے لیے حالات سازگار نہیں کرتا, اس وقت تک چاہے سب کچھ بھی ہو انسان کے پاس, وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ جب بندے سے خوش ہوتے تو اس کے لیے نیکیوں کے راستے آسان کر دیتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. فَأَمَّا تو لیکن, من آتا جس نے عطا کیا, دیا, یعنی جو دوسروں کو دینے والا ہے, واتقا اور اللہ سے ڈرا, وصدق بالحسنى اور نیکیوں کی تصدیق کی, اچھائیوں کو سچ مانا, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى تو ہم اس کے لیے آسان راہ آسان کر دیں گے, یعنی نیکیوں کا راستہ اس کے لیے ہموار کر دیں گے. تو یہ اس کو نصیب کیسے ہوا کہ اس نے سب سے پہلے خود اپنی چوائس کے ساتھ نیکی کا راستہ اختیار کیا. اور اس میں خاص طور پر دینے کی بات آ رہی, کیونکہ انسان جو ہے اپنی فطرت کے لحاظ سے خود غرض واقع ہوا ہے, وہ ساری خیر اور بھلائی اپنے لیے چاہتا ہے. لیکن جب کبھی اس کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ وہ اس خیر اور بھلائی میں اوروں کو بھی شریک کر لے, وہ کسی بھی قسم کی خیر ہو سکتی ہے جو کسی انسان کو ملی ہو, تو جب وہ اوروں کو شریک کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور اس کی اس نیکی کے صلے میں اس کو مزید نیکیوں کی توفیق دیتا چلا جاتا ہے. پھر نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اب دیکھیے کہ گناہ کرنے کے بعد نیکی کرنا مشکل ہوتا ہے. انسان کبھی شرمندہ ہوتا ہے, کبھی مایوس ہونے لگتا ہے, وہ کہتا ہے اتنی غلطیاں ہو گئی ہیں, اب کچھ کرنے کا فائدہ نہیں, اتنی عمر گزر گئی ہے, اتنے گناہ کر لیے ہیں, معافی تو ویسے ہی نہیں ہونی, چلو 4 گناہ اور صحیح. لیکن جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے اندر ایک ایمان پیدا ہوتا ہے, ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے, اس شوق بڑھتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا یہ کیا ہے. ایک نیکی کرنے سے اس کو جو خوشی نصیب ہوتی اور جو ایمان کی حرارت اس کے اندر آتی, جو انرجی آتی, ایمان کی طاقت آتی, وہ اس کو اور ابھارتی کہ اچھا کچھ اور کرو, پھر کچھ اور کرو, پھر کچھ اور کرو. وہ اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی. وہ اس راہ میں تھکتا بھی ہے تو اس کو اس تھکاوٹ میں بھی خوشی محسوس ہوتی, اس کا کسی پر احسان نہیں ہوتا. جیسے قرآن مجید میں ہی آتا ہے نا کہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى, کہ وہ یہ سب کچھ اپنے رب اعلیٰ کی رضا چاہنے کے لیے, اس کا چہرہ چاہنے کے لیے کرتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قدردان ہے کہ انسان اگر ذرے کے برابر, ذرہ کیا ہوتا ہے, چھوٹا سا پارٹیکل, ڈسٹ کا پارٹیکل, جو وہ ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے تو نظر بھی نہیں آتا, اگر کوئی شخص اتنی نیکی بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دکھائیں گے اور اس پر بھی اس کو بدلہ عطا کریں گے, اس کی بھی قدردانی کریں گے. ایک لقمہ اگر انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں, اتنا بڑھاتے کہ وہ احد پہاڑ جتنا بڑا ہو جاتا ہے. یعنی جس کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, جس نیکی سے بندے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, اس میں پھر مزید برکتیں پیدا کر دیتے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا, اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا, اور اس کا پورا پورا بدلہ اس کو ملے گا. جسے سورۃ نبا میں آتا ہے
جزاء وفاقا، پورا پورا بدلہ. اور پھر هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ تو نیکی کا بدلہ نیکی کی شکل میں، ہاں نیکی کی توفیق کی شکل میں، اس کے اچھے انجام کی شکل میں. اور پھر ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے اور زیادہ بھی ہے. اور یہ زیادہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے چہرے کا دیدار. یعنی نیکی کے بدلے میں جنت تو ملے گی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا، اور وہ انسان کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہوگی. اس کو اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر اسے باقی دنیا کی کوئی نعمت یا جنت کی کوئی نعمت اچھی نہیں لگے گی، کیونکہ اس کو یعنی ایسی خوشی انسان نے کبھی ایکسپیرئنس کی ہی نہیں ہوگی. دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ جب ہمیں اپنی کوئی پسندیدہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، ہمیں کس قدر خوشی ہوتی. تو وہ تو دنیا کی چیز ہے، اور دنیا تو ایک حقیر چیز ہے. کہاں یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار، جو خود رب کائنات ہے، عرش عظیم کا رب ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، اس کو دیکھنا نصیب ہو جائے. کیونکہ وہ ہر ایک کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، وہ ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہوگا. وہ خوش قسمت ہی ہوں گے جو اس کو دیکھ پائیں گے. تو بہرحال ہم انسانوں میں، پیغمبروں میں ایسی مثالیں اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کوئی قربانی کی، کوئی نیکی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ انہیں دنیا میں بھی دیا، اور ان کے لیے آخرت کے بھی اچھے بدلے کا وعدہ ہے. جس کی ایک بہترین مثال ابراہیم علیہ السلام کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ہم نے اسے اس کا اجر، اس کا صلہ دنیا میں بھی دیا، اور آخرت میں وہ نیکوکار لوگوں میں سے ہوگا، صالحین میں سے ہوگا. کس طرح؟ آپ دیکھیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے وہاں جانا قبول کر لیا کہ میں شرک نہیں کروں گا، میں آگ میں چلا جاؤں گا، شرک نہیں کروں گا، تم لوگوں کی بات نہیں مانوں گا. پوری قوم ایک طرف، انہوں نے کہا کہ پھر ہم تمہیں آگ میں ڈالیں گے. تو انہوں نے وہاں جانا گوارا کر لیا. اس کا بدلہ کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر سراسر ٹھنڈک اور سلامتی بن جا. پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام قلب سلیم کے مالک تھے، ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں تھا. انہوں نے اپنے دل کو شرک سے سلامت رکھا، نہ کبیرہ شرک نہ صغیرہ، کسی قسم کا کوئی شرک نہیں. اصل میں دیکھیں کہ شرک ہوتا کیا ہے. شرک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں کسی اور کو شریک کر لینا، کہ کوئی اور بھی ایسا کر سکتا ہے، کسی اور کے پاس بھی ایسی طاقت ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر الحمدللہ ہم بتوں کو نہیں پوجتے، ہم آگ کو نہیں پوجتے، ہم سورج کی پوجا نہیں کرتے، چاند کی، ستاروں کی نہیں کرتے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے مسلمان جو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قبروں پر بھی جاتے ہیں، قبروں کے آگے سجدے بھی کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں مجھے کسی نے ایک تصویر بھیجی جس میں وہ ایک شخص، یہ جو قادری ہے کوئی ممتاز قادری، جی ممتاز قادری کی قبر کے آگے اس طرح جھکا ہوا. آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. ایک دفعہ میں بطور خاص کسی جگہ دیکھنے کے لیے گئی تھی کہ ایسے کیا بلا لوگ سنی سنائی باتیں کرتے ہیں یا واقعی اس قسم کی کوئی بات ہوتی. تو میں نے خود دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ واقعی قبروں کے آگے جھکتے ہیں، پھر ان سے مانگتے ہیں کہ یہ نیک لوگ تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا مقام رکھتے ہیں تو ان کی بات تو ضرور سنی جائے گی. لیکن آپ دیکھیے کہ اس کی تعلیم نہ ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، سیرت میں کہیں بھی نہیں ملتی. اور پھر
اب دیکھیے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، سجدہ صرف اللہ کا حق ہے. اگر کوئی سجدے کا مستحق ہوتا ہے انسانوں میں سے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے؟ لیکن آپ نے کبھی کسی کو اس چیز کی اجازت نہیں دی. پھر اسی طرح باقی بھی دعا بھی صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں ہیں ان میں کیا آتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا، اے ہمارے رب. ہر بندہ جو ہے نا وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے رب کو ڈائریکٹ پکارے. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی بھی سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے، کیونکہ گناہ گاروں کا رب بھی وہی ہے. اور وہ کسی چیز پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا کسی غلط کام کرنے والے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے جو بہت توبہ کرتے ہیں. اللہ اسے محبت کرتا ہے تو توبہ کون کرتا ہے؟ گناہ گار ہی کرتا ہے نا. تو ایسے گناہ گاروں سے اللہ محبت کرتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پلٹ آتے ہیں، جو رجوع کر لیتے ہیں، جو معافی مانگ لیتے ہیں. تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں اس لیے ہمیں تو اللہ کے دربار میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے، تو کسی اور کا سہارا پکڑتے ہیں وہ ہمارے لیے کرے. دیکھیے جو درد ہمیں ہے اپنے مسئلے کے سلسلے میں، جو تکلیف ہمیں ہے وہ کسی اور کو کیسے ہو سکتی؟ ہم اپنی پریشانیوں کو جتنا خود سمجھتے ہیں کوئی اور سمجھتا؟ کیا کوئی قبر میں لیٹا ہوا شخص ہماری پریشانی جانتا ہے؟ ہماری پریشانی سمجھتا ہے؟ ہمارے دکھ درد سے واقف ہے کہ ہم کن مسئلوں کا شکار ہیں اور کن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں؟ کوئی نہیں جانتا. جتنا ہمیں تکلیف ہے کسی اور کو نہیں. ایون ہمارے بہن بھائیوں کو بھی اتنی نہیں ہوتی، وہ بھی دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، وہ اس طرح نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتے. جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے نا. جو بیمار ہوتا ہے، جو تکلیف میں ہوتا ہے، جو کسی قرض کے تلے دبا ہوتا ہے، جو کسی خاص پریشانی میں دبا ہوا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے تڑپ کے مانگے. تو اس کی دعا میں جو خشوع و خضوع ہوتا ہے وہ کسی اور کی دعا میں نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بندے سے بے حد قریب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں قریب ہوں، یعنی میں تمہارے قریب ہوں، دور نہیں ہوں. دل کی باتیں، سرگوشیاں، ہر حال، اندھیرے میں، روشنی میں، دن میں، رات میں، ہر جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری سنتا ہے. انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. جو بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں، اس کی دعا قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. چاہیے کہ یہ بھی میری بات مانے. یعنی اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی دعا قبول ہو تو انہیں بھی اللہ کی بات ماننی چاہیے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھیں، اعتماد رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، سیدھے رستے پر آ جائیں. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے دل کو شرک سے سلامت رکھتے ہیں، شرک سے پاک رکھتے ہیں، قلب سلیم رکھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ان پر سلامتی بھیجتے ہیں. مثلا ابراہیم علیہ السلام کے لیے صرف یہ نہیں کہا کہ یا نار کونی بردن، بلکہ کیا کہا؟ وسلاما علی ابراہیم، اور سلامتی بن جا ابراہیم پر. پھر اسی طرح آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر اپنے گھر والے چھوڑے، اپنے رشتے دار چھوڑے، وطن چھوڑا، لیکن اس کے بدلے میں کیا کچھ ملا؟ کتنی بابرکت زمین ملی ان کو، جہاں انہوں نے اسماعیل علیہ السلام اور ہاجر علیہ السلام کو آباد کیا تھا. مکہ جیسی زمین. ہم میں سے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا، ہم میں سے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جس کی یہ خواہش یا تمنا یا تڑپ نہ ہو کہ وہ اللہ کے گھر جائے. زندگی میں ایک دفعہ تو جائے، اور جب زندگی میں ایک دفعہ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کہتے ہیں بار بار جائیں. اور اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ مکہ میں آپ کے لیے ایک گھر ہے، آ جائیں آپ وہاں، تو آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟
مکہ میں گھر کی آفر ہوگی، مکہ میں جاب کی آفر ہوگی، مکہ میں بزنس اپرچونٹی مل گئی. تو جس کے اندر ایمان ہوگا اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا. اور وہ جگہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے لیے رکھی تھی، جہاں کی ایک ایک نماز لاکھ لاکھ نمازوں کے برابر ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی چھوٹا سا اعزاز نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. لیکن یہ اعزاز کیوں ملا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنا گھر چھوڑا تھا، اللہ کی خاطر قربانی کی تھی، اللہ کی خاطر اپنے رشتے دار چھوڑے تھے، اپنا باپ چھوڑا تھا، ماں چھوڑی تھی، بہن بھائی چھوڑے تھے، کیونکہ وہ ان کو وہاں رہنے نہیں دیتے تھے. ان کا تم نے اگر ایک اللہ کو ماننا تو نکل جاؤ ہمارے یہاں سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عطا کیا؟ وہ گھر عطا کیا، وہ زمین عطا کی جو قیامت تک ایک بابرکت زمین ہے جس پہ دن رات کی رونقیں ہیں. اور جو اولاد عطا کی ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی شکل میں. تو آپ دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کی امت ہے، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل ہیں. کیا دنیا میں کسی کی اولاد اتنی زیادہ پھلی پھولی کہ ہزاروں سال تک برقرار رہے اور وہ دین کا کام بھی کرتی رہے؟ کس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا اور ان کو اس کام کے لیے چنا. یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے، لیکن یہ اعزاز کس شخص کے لیے؟ اس کے لیے جس نے ایک اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا. اللہ نے اس کو کہیں زیادہ سب کچھ بہتر عطا کیا. اگر ابراہیم علیہ السلام بھی ایک عام انسان کی طرح اسی شہر میں جہاں باقی لوگ شرک کر رہے تھے وہ بھی شرک کرتے رہتے اور کوئی قربانی نہ کرتے تو آج وہ بھی انہی کی طرح ختم ہو جاتے. ہمیں عراق کے اس شہر میں جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جوان ہوئے، پلے بڑے، ہمیں ان کی تاریخ چھوٹی موٹی تو پتا ہے، لیکن ہمیں ان لوگوں کے نام نہیں پتا جو وہاں رہتے تھے اور پھر وہی مر کھپ گئے، ختم ہو گئے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ان کا لباس اتروایا گیا تھا، لیکن قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی سب سے پہلے انہیں لباس عطا کریں گے. یعنی جب ان کے دشمنوں نے انہیں برہنہ کر دیا تھا تو اس کا بدلہ بھی ان کے عمل کے مطابق اتنا بڑا اعزاز ملے گا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا لباس، کیونکہ لوگ جب اٹھیں گے تو بے لباس اٹھیں گے، سب سے پہلا لباس ان کو پہنایا جائے گا. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ ننگے جسم اور بغیر ختنوں کے اکٹھے کیے جائیں گے اور انسانوں میں سے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے پہلی بار پیدائش کی، ابتدا کی، اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے. اسی طرح عام انسانوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جس طرح کا عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں رکھے، اس کا ذکر خیر کرے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر شروع کر دے. کتنا خوبصورت وعدہ، کتنی بہترین بات ہے. کیا کوئی اور دنیا میں ایسا ہے کہ آپ اس کو یاد کریں اور وہ بھی ضرور آپ کو یاد کرے؟ اور اگر کبھی کوئی انسیڈنس ایسا ہو جائے نا کہ آپ کسی کو فون کرنے لگے تو اتنے میں اسی کی کال آ جائے تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں، کتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ میں اس کو یاد ہی کر رہی تھی اور اس نے بھی مجھے یاد کر لیا. انسانوں میں سے کوئی ایسا کرتا تو ہم اتنے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کا یاد کرنا عام بندوں کا یاد کرنا نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، وہ جو میرے متعلق رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرے. اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں. پھر اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس کی طرف بڑھ کے آتے ہیں. اور وہ حدیث مسند احمد میں آتی ہے کہ اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کر آؤں گا. یعنی انسان ابھی صرف کھڑا ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف
یعنی بڑھتے ہیں. تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے اگر بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہو، جسے ایک گٹ کہتے ہیں نا، تو میں ایک گز اس کے قریب ہوتا، اور اگر وہ ایک گز قریب ہوتا ہے تو میں اس سے دونوں ہاتھ کے پھیلاؤ کے برابر ہوتا، اس طرح. اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا. تو یہ کس چیز کا بدلہ ہے؟ نیکی کی طرف بڑھنے کا، اچھے کام کرنے کا، خیر کی طرف بڑھنے کا. اسی طرح ذکر کی مجلسوں میں جس طرح کی رغبت ہوگی، جس شوق کے ساتھ انسان آئے گا، اتنا ہی اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا. ابو واقد لیثی روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 لوگ آ گئے، مجلس میں آئے. 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور ایک چلا گیا. کہتے ہیں کہ وہ دونوں کچھ دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے رہے. پھر ان میں سے ایک نے حلقے میں بیٹھنے کی گنجائش دیکھی تو وہ وہاں آ کے بیٹھ گیا. دوسرا سب سے پیچھے جہاں مجلس ختم ہوتی تھی وہاں بیٹھ گیا. تیسرا تو واپس چلا گیا. پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کیا تمہیں ان 3 آدمیوں کی حالت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف رخ کیا، اللہ نے اس کو جگہ دی، دوسرا شرمایا تو اللہ نے بھی اس سے حیا کی، اور تیسرے نے منہ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض فرمایا. ایسی مجلسیں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کیا جا رہا ہو، ان مجلسوں کی طرف آنا جس شوق سے، جس محبت سے، جس تڑپ سے آئیں گے وہ ساری لکھی جائے گی. اور آ کر بھی جہاں بیٹھنے کا شوق رکھیں گے، جس توجہ سے بات کو سنیں گے، اسی کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا. پھر اسی طرح اس کی ایک اور مثال ہے، یعنی جیسا عمل ہوگا ویسا ہی بدلہ ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد، اللہ تعالیٰ کو کیا مدد چاہیے؟ نہیں، مراد ہے اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کی خدمت. جیسی تم کرو گے ایسی ہی مدد تمہارے پاس آئے گی. یعنی تم اللہ کے کاموں میں لگ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے کام بنا دے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، یعنی تمہیں دین پر استقامت بھی عطا کرے گا. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمیں بہت سی باتیں پتہ ہوتی ہیں لیکن ہم کر نہیں پاتے. کرنا شروع کرتے ہیں، 4 دن کرتے پھر چھوڑ دیتے ہیں، استقامت نہیں ہوتی. تو اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے دین کی خدمت کا کام. جو جو انسان وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے اس کو استقامت نصیب کرتے ہیں. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا مال بڑھے تو اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ خرچ کرنے سے مال کم ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے نام پر دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر زیادہ دے. یعنی تم اللہ کے راستے میں دے کر تو دیکھو. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی انسان کو دیتے ہیں نا تو وہ جواباً کچھ نہ کچھ ہمیں بدلہ دے دیتا ہے، لیکن جب ہم خالصتاً دین کے کام میں لگاتے ہیں تو وہاں سے بدلہ صرف اللہ ہی دیتا ہے، کوئی بندہ نہیں دیتا. تو وہاں دینا عام طور پر مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے. کیونکہ وہ بندے کو نہیں دے رہے، اللہ کو دے رہے، اور اللہ ہی لوگوں کا رزق تنگ اور کشادہ کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی اگر تم 1 ریال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو خلوص نیت کے ساتھ تو اس کی 700 تک نیکیاں ملیں گی. اور یہ خرچ بھی کون سا ہے؟ غریب مسکین پر خرچ نہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اور اس کے بھی 2 معنی ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے اور دوسرا یہ کہ اللہ کے دین کی خدمت میں. پھر اسی طرح
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صلہ رحمی کے لیے جتنا عطیہ دیتا ہے، یعنی رشتوں کو جوڑنے کے لیے رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کر دیتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے مال میں اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کرنا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس طرح کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے، اس طرح کی قدردانی بھی نہیں کرتے جس طرح باہر والے لوگ کرتے ہیں. آپ باہر کسی کو بھی دیں گے تو وہ آپ کا یعنی دیوانہ ہو جائے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ کی چاہت کرے گا، آپ کے لیے اچھے جذبات رکھے گا، لیکن وہی چیز وہی کام آپ اپنے رشتہ دار کے ساتھ کریں تو پوچھے گا بھی نہیں، شکریہ بھی شاید نہ ادا کرے اللہ ماشاء اللہ. تو پھر دل برا ہوتا ہے کہ یہ تو کسی احسان کو مان کے ہی نہیں دیتے، تو چھوڑو ان کو. نہیں، پھر بھی نہیں چھوڑنا، پھر بھی دیتے جانا ہے، کیونکہ ان کو دیں گے تو اللہ تعالیٰ برکتیں زیادہ دے گا، کیونکہ ان کو دراصل اللہ کے حکم سے دے رہے ہیں نا، اللہ کی خوشی کی خاطر دے رہے ہیں. تو جو کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی کے لیے کیا جاتا ہے اس کا بدلہ اور صلہ پھر اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے. آپ دیکھیے، جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کے مطابق ہی وہ دیتا ہے. تو سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو جب آپ اللہ کو دے دیتے ہیں نا کوئی چیز، تو پھر اس سے کتنا ملنا چاہیے؟ وہ کوئی دنیا کا انسان آپ کو دے ہی نہیں سکتا، اس کے پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ جو آپ کو دے سکے. اس لیے انسان جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرے تو بہترین معاملہ کرے. پھر اسی طرح ایک موقع پر ابو مسعود کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی، یعنی فی سبیل اللہ اس نے وقف کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن وہ ضرور 700 اونٹنیاں لے کے آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی، کیونکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب ایک کے بدلے 700 ہوگا. یعنی آج وہ دے رہا ہے، کل اسے مل جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ اور آپ کی بات بالکل سچی بات، اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی نہیں. اسی طرح انسان جو نیکی جتنی زیادہ کرے گا، قیامت کے دن جنت میں اس کو اسی دروازے سے بلایا جائے گا. آپ سب جانتے ہیں کہ روزہ دار کو کہاں سے بلایا جائے گا؟ باب ریان سے. اسی طرح نمازیوں کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، مجاہدین کو جہاد کے دروازے سے آواز دی جائے گی، روزہ داروں کو باب الریان سے بلایا جائے گا، صدقہ کرنے والوں کو صدقے والے دروازے سے اندر آنے کی دعوت دی جائے گی. یعنی جنت ان کو پکار رہی ہوگی، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، ویلکم ویلکم. تو آپ دیکھیے اس خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. جو شخص ان سب دروازوں سے پکارا جائے گا اسے تو کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی، یعنی اس کی تو کیا ہی موج. تو کیا کوئی ایسا آدمی ہوگا جو ان سب دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں مجھے امید ہے کہ تم ان لوگوں میں سے. کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکیوں میں بہت آگے تھے، بس ان کو پتہ چلنے کی دیر ہوتی تھی کہ وہ چھپ چھپ کے وہ کام کر لیتے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ تو ابوبکر نے کہا میں نے پڑھا. آپ نے پوچھا آج صدقہ کس نے کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے کیا. آپ نے پوچھا آج غلام کس نے آزاد کیا؟ انہوں نے کہا میں نے کیا. آپ نے پوچھا کہ آج عیادت کس نے کی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے کی ہے. اور یہ سب کام صبح سویرے مسجد میں آنے سے پہلے کر کے آگے تھے، اٹھتے ساتھ ہی سارا کچھ کر کے. تو آپ دیکھیے نیکی کے یہ مواقع ہم لوگوں کے سامنے بھی آتے ہیں، لیکن ہم عام طور پر دنیا کے کوئی نہ کوئی کام سوچ کے نیکی کے مواقع کو گنوا دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. اچھا پھر کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے. تو بہرحال جو جتنی نیکیاں کرے گا قیامت کے دن اتنا ہی اس کا اعزاز ہوگا. پھر اسی طرح ایک بار جو درود پڑتا ہے اس پہ 10 رحمتیں آتی ہیں. درود کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے نوازے، ان کا ذکر خیر اپنے پاس کرے، اپنے پاس جو ملائے اعلیٰ ہے اس میں. لیکن دعائے رحمت ہوتی ہے، یعنی درود جو ہوتا ہے اس کا مطلب. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے. تو آپ کو سچی درود شریف پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے. پھر اسی طرح جو شخص دوسروں کی تکلیف دور کرے گا
اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور کر دے گا. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا اللہ اس سے قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا. اور وہ دن تو ہے ہی تکلیفوں والا. دنیا میں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے, کوئی تکلیف آ جائے, تو سب بندہ کیا چاہتا ہے کہ کوئی ہو جو میری مدد کرے اس میں سے نکلنے کے لیے. قیامت کا دن تو بڑا ہی سخت ہے. اس دن تو انسان چاہے گا کہ ہر چیز قربان کر دے, بس اپنی جان کسی طرح بچا لے. تو ایسے لوگ جو دنیا میں دوسروں کے کام آتے ہیں, دنیا میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی مدد فرمائے گا. پھر اسی طرح جو دوسروں کو آسانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. فرمایا جس نے تنگ دست پر آسانی کی اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. اور خاص طور پر جو غریب لوگ قرضہ وغیرہ لے لیتے ہیں پھر وقت پہ ادا نہیں کر سکتے تو ان کو مہلت دیتے جانا, یا ویسے ہی کسی کا کام آسان کر دینا, کسی بھی قسم کا کام, کسی کو کوئی کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے, کسی ذہنی پریشانی میں ہے, یا کسی بھی طرح کا کوئی ہے, تو صرف اللہ کی خاطر, دنیا کے لالچ میں نہیں, کیونکہ اس سے وہ اجر اور وہ صلہ نہیں ملے گا. اسی طرح جو کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے, کسی کا عیب ڈھانکتا ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالی دنیا آخرت میں اس کا عیب ڈھانک دے گا. من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ, جو کسی مسلمان کا پردہ رکھے گا اللہ آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا. پھر اسی طرح جو کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے جب تک وہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. پھر اسی طرح جو دوسروں کی ضروریات پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو قیامت کے دن ثابت قدم رکھیں گے, جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے. پھر جو مخلوق پہ رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے. الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء. رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے, اہل زمین پر رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. یعنی تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو, ترس کھاؤ اللہ کی مخلوق پر, باقی جانوروں پر بھی کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرو, اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رحم کیا اگرچہ چڑیا کو ذبح کرنے کا معاملہ ہو, چڑیا ذبح کرنے کا معاملہ, اس وقت بھی نرمی اور شفقت سے کام لیا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر رحم فرمائے گا. رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے. اور سنگ دل لوگ, سخت مزاج لوگ اور دوسروں کو ذلیل کرنے والے اور دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کرنے والے, پھر ان کو ویسا ہی ٹریٹمنٹ ملے گا. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں بکری ذبح کرتا ہوں اور اس کے ساتھ شفقت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر تم نے بکری کے ساتھ شفقت کی تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا. پھر اسی طرح درگزر کرنے پر گناہوں کی معافی, جو کسی کی لغزش کو معاف کر دے, کسی کی غلطی معاف کر دے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو معاف کر دے گا. قرآن مجید میں بھی آتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تو تمہیں بھی کیا کرنا چاہیے, دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے, درگزر کرنا چاہیے. پھر اسی طرح جو بندہ فرائض کی حفاظت کرے گا تو وہ فرائض قبر میں بندے کی حفاظت کریں گے. جب قبر میں بندے کو لٹایا جاتا ہے, حساب کتاب ہو جاتا ہے, تو اس کے سر کی طرف سے اگر کوئی تکلیف دہ چیز آئے گی یا نقصان دینے والی تو نماز اس طرف سے آ جائے گی, دائیں طرف سے زکوٰۃ آ جائے گی, بائیں طرف سے روزہ آ جائے گا, پاؤں کی طرف سے صدقہ خیرات آ جائے گا, اور یہ ساری نیکیاں مل کے اس کو پروٹیکٹ کریں گی, کیونکہ دنیا میں وہ ان فرائض کی حفاظت کرتا تھا. پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے احفظ اللہ یحفظک, کہ اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے. پھر اسی طرح وضو کے اعضاء جو دھوتے ہیں اچھی طرح سے قیامت کے دن وہی اعضاء چمکیں گے, یعنی جیسا کام کیا اس کے مطابق ہی قیامت کے دن عزت اور شان ملے گی. پھر آذان کے لیے جو آواز بلند کرے قیامت کے دن اس کی گردن لمبی ہوگی, اونچی ہوگی, شان والے ہوں گے ایسے لوگ. جو مسجد کے ہم نشین ہوں گے انہیں اللہ کی ہم نشینی نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کرے گا میرے پڑوسی کہاں ہیں, میرے پڑوسی کہاں ہیں. فرشتے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ اے ہمارے رب کسے زیب دیتا ہے کہ وہ تیرے پڑوس میں آئے, یعنی تیرا پڑوسی کون ہو سکتا ہے؟
اللہ تعالیٰ فرمائے گا مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے نا، جو اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی کیئر کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو قیامت کے دن اپنا قرب نصیب کریں گے. اسی طرح جو اندھیرے میں مسجد میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن روشنی عطا کریں گے. جو مسجد تعمیر کرتے ہیں، اللہ کا گھر بناتے ہیں، چاہے ایک کبوتر کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی مسجد، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے. تو جیسا یہاں بنائیں گے ہم ویسا وہاں ملے گا. تو اس لیے جو جتنا اچھا بنائے گا اس کے لیے اتنا ہی اچھا انجام ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص مسجد تعمیر کرے جس میں کوئی ریا اور دکھاوا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس شخص کے لیے گھر بنا دے گا. اسی طرح برائیوں کا بدلہ برائیوں کی شکل میں ملتا ہے. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اسی کی مانند برائی ہے. برا کرو گے تو برا پاؤ گے. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. ان اللہ لا يحب الظالمین، بے شک اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اسی طرح فرمایا والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی انہوں نے برائی کی ہوگی. زیادہ کیا تو زیادہ، کم کیا تو کم. من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کی جزا دی جائے گی. جو اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بلا دے گا. قرآن مجید میں آتا ہے نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو پھر کیا ہوا، فنسیہم، اللہ نے ان کو بلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق ہی دراصل نافرمان لوگ ہیں. اسی طرح جب کوئی شخص ٹیڑھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دل ٹیڑھا کر دیتے ہیں. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب کوئی حق کے خلاف چالیں چلتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے خلاف چال چلتے ہیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا. اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر کرنے والا ہے. اسی طرح جو کسی کا مذاق اڑائے اس کا مذاق اڑایا جائے گا. قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون اللہ یستہزئ بهم، وہ مذاق کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے. پھر اسی طرح بخل کرنے والے کا بدلہ اسی طرح ہوگا. ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے ہی کرتا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، کسی اور کو نقصان نہیں دیتا. پھر اسی طرح جیسے گناہ ہوتے ہیں ویسی ہی سزائیں ہوتی، جیسے جیسے گناہ ویسی ویسی بیماریاں، ویسی ویسی سزائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مہاجرین کے گروہ، 5 آزمائشیں ہیں جن میں تم مبتلا ہوگے، میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ. نمبر 1، جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی، زنا عام ہو جاتا ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں طاعون اور مختلف بیماریاں جو ان کے پہلوں میں نہیں تھی وہ ان میں پیدا ہو جاتی ہیں، عجیب و غریب بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. نمبر 2، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں انہیں قحط سالی، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں. یعنی ایسی قوم کی پھر یہ سزا ہوتی ہے، یعنی وہ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں تو اوپر والے ان پہ ظلم کرتے ہیں. نمبر 3، جب لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو آسمان سے بارش کا نزول بند ہو جاتا ہے، اگر چوپائے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان پہ بارش نازل ہی نہ کرے. پھر نمبر 4، جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد و پیمان توڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیتا ہے جو ان سے ان کے مال چھین لیتے ہیں. نمبر 5، جب مسلمانوں کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اس کے نازل کردہ قوانین کو ترجیح نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے. اسی طرح جو لوگ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان سے نعمتیں چھین لیتے ہیں، اور جو شکر ادا کرتے ہیں ان کو اور زیادہ عطا کرتے ہیں. پھر اسی طرح جو کسی سے فضل روکتا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اس سے روک لیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زائد پانی یا گھاس کسی کو دینے سے روک دیتا ہے اور ادھر ہی خراب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنا فضل روک لے گا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تو کی فیوکا علیہ کی، تم بند نہ کرنا اپنی پوٹلی کو. وکا کہتے ہیں وہ جو گتھلی ہوتی ہے نا جس
پاؤچ ہوتا ہے اس کو اوپر دھاگا لگا ہوتا ہے, اس کے وہ جو دھاگا ہوتا ہے وقا کہلاتا ہے. لاتوکی کہ اس کو گرا نہ لگا کے بند کر کے نا ہر وقت رکھنا, اسے کھولنا اور اس میں سے دینا. فیو کا علیہ کہ اگر تم نے بند کیا تو تم پہ بھی بند کر دیا جائے گا. اللہ نے بعض اوقات کسی کا حصہ تمہارے مال میں رکھا ہوتا ہے اور اگر تم اس کو نہیں دیتے تو تمہارے سے بھی روک لیا جاتا ہے. قسم کھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. پھر اسی طرح گھٹیا چیز صدقہ کرنا, گھٹیا چیز صدقہ کرنے والے کو قیامت کے دن اسی طرح کا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا. اس بارے میں سنن نبی داؤد میں ایک حدیث آتی ہے, ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا, لاٹھی تھی, تو کسی نے ردی قسم کی کھجوریں آ کے تو مسجد میں لٹکا دی. اصل میں اصحاب صفہ رہتے تھے وہاں پر, جن کا اپنا کوئی گھر بار کوئی کاروبار کچھ بھی نہیں تھا, تو لوگ جو کچھ لاتے تھے کھانا وانا اسی میں سے وہ کچھ کھا لیتے تھے. تو ایک دفعہ کوئی لایا, اسے ردی قسم کی کھجوریں لٹکا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجوروں کے گچھے کے اوپر اپنی چھڑی ماری, یعنی اس کو ایسے مار کے جھنجھوڑا. فرمایا یہ صدقہ کرنے والا اس سے بہتر بھی صدقہ کر سکتا تھا, اور فرمایا یہ صدقہ دینے والا قیامت کے دن ردی کھجوریں کھائے گا. یعنی جو اس نے دیا نا اللہ کے راستے میں, کل اس کو بھی ایسی ہی ملیں گی. کیونکہ جب انسان کسی کو کچھ دیتا ہے, کسی غریب فقیر مسکین کو, تو وہ دراصل کس کو دے رہا ہوتا ہے؟ اللہ کو دے رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کا بدلہ اس نے اللہ سے لینا, غریب مسکین سے نہیں لینا ہوتا. تو اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کے ایسے کام کرنے چاہیے. اسی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرے گا, دکھاوا کرے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ریاکاری کا حال لوگوں کے سامنے کھول دے گا. اور جو لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھی تکلیف میں ڈالے گا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو شدید ترین عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو شدید ترین سزائیں دیتے ہیں, یعنی ظلم کرتے ہیں ان کے اوپر. پھر اسی طرح جو شخص غیبت کرتا ہے, کسی کی عزت لوٹتا ہے, اس کو رسوا کرتا ہے, اس کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں بری باتیں کہتا ہے, اس کا ذکر بد کرتا ہے, تو قیامت کے دن ایسے لوگ, ان کو پیتل کے ناخن دیے جائیں گے جس سے وہ اپنے چہرے کو نوچیں گے اور اپنے سینے کو, اور ان کی شکل بد شکل ہو جائے گی, یعنی کہ ان کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرے. اسی طرح کوئی شخص اگر کسی کی ایسی بات سنے کان لگا کے جس کو وہ سنانا پسند نہ کرتا ہو, قیامت کے دن اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. اسی طرح جو شخص کسی کی زمین میں سے ایک بالشت بھی ہتھیا لے گا, یعنی ظلمن کسی کی زمین چھین لے گا, قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. یعنی جس طرح کا کسی کا عمل ہوگا اسی طرح کا اس کا بدلہ ہوگا. پھر اسی طرح جس نے قبلہ رخ تھوکا وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا, یعنی نماز پڑھتے ہوئے سامنے تھوکتا ہے کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر ہوگا, یہاں ہوگا, تھوک لگا ہوا ہوگا. تو اگر کبھی غلطی سے ایسا کچھ ہو گیا تو توبہ استغفار کر لینی چاہیے, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کوئی انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کرے, تو جیسے کبھی زکام لگا ہوا ہے یا کوئی اور ایسی کوئی بیماری ہے جس میں اس نے ایسا کبھی بھول کے کر دیا لا علمی میں, تو توبہ کر دینی چاہیے. اسی طرح دنیا میں بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانے والا قیامت کے دن بھوکا ہوگا. وقت سے پہلے روزہ اگر کوئی افطار کر لیتا ہے تو اس کی یعنی باچھیں پھاڑ دی جائیں گی. پھر اسی طرح تصویر بنانے والا دوزخ میں جائے گا, اور ہر تصویر کے بدلے میں ایک جاندار آدمی بنایا جائے گا جو اسے جہنم میں عذاب دے گا. تو اس لیے ہاتھوں کی جو ڈرائنگ ہے وہ منع ہے. کیمرے میں تو صرف عکس آتا ہے, انسان خود کچھ نہیں بناتا, وہ تو صرف ایک عکس لے رہا ہوتا ہے, لیکن جو پینٹنگ سے بنانا یا خود ڈرا کرنا یہ منع ہے, اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. پھر اسی طرح خودکشی کی سزا کیا ہے؟ جس چیز سے خودکشی کرے گا جہنم میں وہی کام بار بار کرے گا. اوپر سے گرا ہے تو جہنم میں ہر وقت اوپر سے گرے گا. زہر کا پیالہ پیا تو وہ اس آگ کے اندر بار بار زہر پی رہا ہوگا. پھر اسی طرح جو گلا گھونٹ کے اپنے آپ کو مار دیتا ہے تو قیامت کے دن جہنم میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا. جو برچھے یا تیر سے اپنے آپ کو مارے گا وہ دوزخ میں بھی خود کو مارتا رہے گا. تکبر کرنے والوں کا عذاب بتایا گیا کہ وہ چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے اور لوگ ان کو اپنے پاؤں سے روند رہے ہوں گے. پھر اسی طرح ریاکار جو دنیا میں شہرت کا لباس پہنتا ہے, جس کو بڑا پسند ہے کہ اس کا نام بلند ہو, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے.
پھر زیور کی زکات انسان نہیں دیتا تو وہ زیور قیامت کے دن تپا کے اس کے چہرے پہ اور اس کے پہلوؤں پر لگایا جائے گا، اس کی پیٹھ پر لگایا جائے گا. جو جانور چوری کرے گا تو قیامت کے دن وہ جانور اس کے کندھے پر ہوگا. جو بکری اونٹ گائے کا مالک ہے اور اس کا حق ادا نہیں کرتا یعنی زکات وغیرہ نہیں دیتا تو وہ بھی قیامت کے دن اس انسان کو سینگ مارے گی اور اس کو اپنے کھروں سے روندے گی. پھر اسی طرح شراب پینے والوں کو جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی. تو مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ انسان کے جس قسم کے اعمال ہوں گے اسی قسم کی اس کو سزا دی جائے گی، اور جس قسم کی وہ نیکیاں کرے گا اس کی بہترین شکل میں ایک کا کئی گنا بڑھا کے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اجر عطا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچائے، کیونکہ جو اچھا کرتا ہے وہ اپنی ہی ذات کے لیے کرتا ہے. ومن اساء فعلیہا، اور جو برا کرتا ہے اس کا وبال بھی اس کے اپنے اوپر ہی پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ہی برے اعمال کے وبال سے ہمیں محفوظ رکھے. کہ وہ جیسے خطبہ میں آتا ہے نا، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں من شرور اپنے نفس کے شر سے، کہ جو ہمارے اندر خرابی ہے وہ کسی کو نہیں پتا لیکن وہ اپنے اوپر ہی پلٹنے والی. آپ کسی کے لیے بدخوئی رکھیں گے، بدنیتی کریں گے تو دوسرے کوئی آپ کے لیے کر رہا ہوگا. آپ کسی کو دھوکہ دیں گے کوئی آپ کو دے رہا ہوگا. آپ کسی کے ساتھ برا سوچیں گے وہ ویسے ہی پلٹ آئے گا. جو کسی کے ساتھ احسان کرے گا تو اس کا بدلہ احسان کی شکل میں پائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے لیے کچھ کرنے کی توفیق دے اور ہم اپنے لیے بری چیزیں نہ کریں تاکہ اس کے برے انجام سے بچ سکے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کو ڈھانپ لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک کوشچن ہے میرا. جی آپ کوشچن کیجیے. آج کل جو پیچھے بینڈس چل رہے ہیں کہ بینڈ سے جوڑا یعنی اوپر کر کے بنا رہے ہیں تو اس کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا. جی اس کے بارے میں آتا ہے کہ جی اونٹ کے کوہان کی طرح سر کے بالوں کو اونچا کرنا جو ہے یہ منع ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سر کے بال تو اونچا نہیں کر رہے، ہم تو ایکسٹینشن یعنی کچھ ایکسٹینشن بھی منع ہے. منع ہے جی کیونکہ اس سے انسان نمایاں ہو جاتا ہے. عورت کو اپنی زینت چھپانی چاہیے، نمایاں ہو کے بازار میں نہیں نکلنا چاہیے. آپ نے جو یہ بتایا ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ اس کو کو کھلا رکھو، تو جیسا ہم لوگ کرتے ہیں کہ جی بچوں کی تعلیم کے لیے رکھا ہے یا شادی کے لیے رکھا ہے یا بڑھاپے کے لیے رکھا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. پوٹلی کھلا رکھنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کے پاس جو مال ہو اس میں رشتہ داروں کا بھی حق ہو، غریبوں مسکینوں یتیموں کا بھی حق ہو، ضرورت مندوں سوالیوں کا بھی حق ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذات اور اپنے بچے اور اپنے بڑھاپے ان چیزوں کے لیے بھی اگر وہ سیونگ کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی اولاد کو خالی ہاتھ چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، یہ کہ تم ان کے لیے کچھ چھوڑ کر جاؤ. اور وراثت کی جو تقسیم ہے وہ بھلا کس لیے ہے؟ اگر انسان کچھ بھی سیو نہ کرے تو انسان سیو کرے اور اس کے ساتھ ساتھ خرچ بھی کرے، یعنی آگے بھی بھیجے، اتنا یہاں کے لیے رکھ لے جتنا یہاں کے لیے ضرورت ہے اور وہ وہاں بھیجے جتنا وہاں ضرورت ہے. آپ ابھی بتائیں کہ آپ معاف کرنے کے لیے چاہیے، یہ تمام رشتے داروں کے ساتھ اگر اپنے بچے اپنے کو ستائیں، آپ اگر ان کو معاف کرتے جائیں تو پھر سیکھیں گے کیسا؟ ان کو پنش کرنا چاہیے یا دیکھیے معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی کو نصیحت نہ کریں، اس کو سمجھائیں نہیں، اس کی اصلاح نہ کریں، یہ نہیں معاف کرنے کا مطلب.
معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھا کے اصلاح کر کے سب کر کے اس کے بعد اس بات کے بار بار اس کو تانے نہ دیں, ٹھیک ہے نا, اور بار بار اس کو وہ گناہ اس کا یاد نہ کرائیں, اس کو آر نہ دلائیں, یعنی اس کو سمجھائیں, اس کی مدد کریں کہ وہ اس غلط کام سے باہر نکلے, لیکن صرف اس کو شرمندہ کرنا اور روز ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور تانے دینا, اس سے اصلاح نہیں ہوتی. جی فرمائیے. دنیا جو ہے وہ نماز ہی نہ پڑھتے ہوں, نماز کی طرف آنا ہی نہ چاہ رہے ہوں, تو پھر ان کو کیسے کسی ایسے بندے سے مدد لی جائے جو ان کو سمجھا سکتے ہوں. کوئی تو ہوگا ہی نا, کوئی خاندان میں ہوگا, کوئی کسی حلقے میں ہوگا, انسان چارہ تو کرتا ہی ہے نا. اگر کسی نے جیسے کسی کوئی آپ کا حق مار لیتا ہے جی, تو آپ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم قیامت کے دن اپنا حق اس سے وصول کریں گے, اس کا زیادہ صلہ ہے یا معاف کر دینا زیادہ صلہ ہے؟ معاف کرنے میں زیادہ صلہ. جی جیسے وراثت کا بھی حق ہے تو معاف کر دینے میں زیادہ صلہ ہے. جی, اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے دے گی, لیکن یہ ہے کہ اس کو سمجھانا تو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر گناہ نہ لا دے. السلام علیکم. اگر آپ نے کسی کو پیسے دیے اور وہ آپ کو واپس نہ کر سکے تو آپ نے معاف کر دی کہ آپ نے اللہ کے ارادے سے, لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ واپس آپ کو پیسے دے دیتا ہے اور آپ اس کے بارے میں پوچھ گئے, سو شوڈ یو ایکسپٹ اٹ اور شوڈ یو ناٹ ایکسپٹ اٹ؟ دونوں طرح چوائس ہے, آپ لے لیں یا نہ لیں, جیسے بھی آپ چاہیں. تو وہ میرا نیکی تو ظاہر اب وہ آپ نے اس لیے کی تھی کہ وہ نہیں دے سکتا تو ٹھیک ہے, لیکن اب وہ دے سکتا ہے تو دے کے آپ کسی اور نیکی کے نہیں, آپ کسی اور نیکی کے کام میں لگا سکتے ہیں.